السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے ایک تپتے صحرا سے 3000 سال پرانا موبائل دریافت کر لیا گیا، جسے دیکھ کر ماہرین چکرا کر رہ گئے۔ اس پراسرار موبائل میں دجال، شیطان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تصاویر موجود ہیں۔ اس کو دریافت کرنے والے مسلمان ماہر آثار قدیمہ نے حیران کن دعوے کیے، جنہیں سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ دعوے کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ تجسس انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ نہ صرف مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہتا ہے، بلکہ اپنے ماضی کے بارے میں بھی کھوج لگانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ماضی کو سمجھنے کے لیے انسان تنگ و تاریک غاروں سے لے کر صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجسٹ ہر وقت تحقیق میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کبھی کسی غار میں بنی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی ہزاروں سال پرانے فوسلز کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی ماہرین آثار قدیمہ جن کا نام احمد عبد الکریم جوہری ہے، انہوں نے 2006 میں عرب یونین آرکیالوجسٹ کی ایک تقریب میں پتھر کا ایک موبائل پیش کیا، جس کے معائنے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ موبائل تقریباً آج سے 3000 سال پرانا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ مگر اس پتھر پر دجال کی تصویر بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ احمد عبد الکریم کا یہ دعویٰ ان کی سالہ سال کی محنت کے بعد منظر عام پر آیا۔ انہوں نے اس پتھر کی تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں کی اور یہ ثابت کیا کہ پتھر پر دجال ہی کی تصویر ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کی حیران کن تحقیق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہیں یہ پتھر سعودی عرب کے ایک تپتے صحرا سے ملا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں یہودی قوم آباد ہوا کرتی تھی۔ اس موبائل کی لمبائی 45 سینٹی میٹر، چوڑائی 30 سینٹی میٹر اور اس کی موٹائی 10 سینٹی میٹر ہے۔ اس موبائل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر زاویے یا اینگل سے یہ ایک الگ ہی کہانی بیان کرتا ہے۔ اگر اس کی ڈائریکشن بدل دی جائے تو اس پر نقش مختلف شکلیں بھی الگ سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس موبائل کی اس خاص بات کو لے کر دنیا بھر کے آرکیالوجسٹ نے اس پتھر کے معاملے میں خاص دلچسپی ظاہر کی۔ اگر اس موبائل کی پہلی ڈائریکشن کو دیکھا جائے تو اس پر ایک بزرگ کی تصویر موجود ہے، جن کا چہرہ باروب اور سخت ہے، اور ان کی داڑھی بھی ایک سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ احمد عبد الکریم کا دعویٰ ہے کہ یہ شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس موبائل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بنایا گیا ہو، کیونکہ اس وقت ایسی ٹیکنالوجی سرے سے موجود نہیں تھی جو اتنے سنگلاخ پتھر پر اتنی واضح تصویر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ اسی لیے غالب گمان یہی ہے کہ یہ موبائل جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تیار کیا ہے۔ اس پتھر پر بزرگ کی تصویر کو غور سے دیکھیں تو ان کی گھنی داڑھی اور چہرے کی خستگی اور رعب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ تاریخ کی کتب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ بیان ہوا وہ اس بزرگ سے خاصی مماثلت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر بہت جلال تھا اور داڑھی بھی بہت گھنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو ان کے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی روبدار اور پرجلال شخصیت کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف جادوگروں پر پڑا تھا، حتیٰ کہ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا تھا۔ دوستو، اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس تصویر میں اس بزرگ کے چہرے پر ان کی زبان میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخصیت ایک عالم ہے اور ان کی زبان میں لکنت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کا علم رکھتے تھے، مگر ابتدا میں ان کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اس کے علاوہ اس بزرگ کی تصویر کے عین نیچے ایک بچڑے کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے سرکشی اختیار کرتے ہوئے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ سامری جادوگر کی جادوگری تھی جس کے اثر میں بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ سعودی عرب کے صحرا سے ملنے والے اس پتھر پر ایک بچڑے کی دم بھی موجود ہے۔ ان نشانیوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر اس موبائل کا رخ 180 ڈگری پر لایا جائے تو حیران کن طور پر اس اینگل سے 4 تصاویر نظر آتی ہیں۔ ایک تصویر ایک ایسے شخص کی ہے جس کا سر آدھا ہے اور اس کی ایک ہی آنکھ ہے اور بے ترتیب سی داڑھی بھی ہے۔ احمد عبد الکریم جوہری کے مطابق یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی دجال ہے جس کے فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو خبردار کیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے متعلق بہت واضح نشانیاں بتائیں، کیونکہ قیامت تک اب کسی اور نبی کا نزول نہیں ہونا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے امت کی رہنمائی فرمائی تاکہ امت قرب قیامت دجال کی اصلیت کو پہچان کر اس خطرناک فتنے سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتائیں جو اس سے قبل کسی نے اتنی وضاحت سے بیان نہیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی ایک بھدی سی آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ دجال کی گردن موٹی ہوگی اور اس کے سر کے بال جھاڑی کی طرح سخت ہوں گے۔ اس موبائل کو ان نشانیوں کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال یہی ہے، کیونکہ اس کے بال سخت معلوم ہوتے ہیں اور چہرے کی چوڑائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی گردن خاصی موٹی ہے۔ دجال کی تصویر کے بائیں طرف ایک کانا بندر موجود ہے جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے باعث بندر بن گئے تھے۔ اسی بندر کے ساتھ ایک خنزیر کی تصویر بھی موجود ہے جو اس بات کو مزید پختہ کرتی ہے کہ یہ تصویریں ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح لوگ گمراہی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پھر قیامت کے قریب دجال دوبارہ اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ دجال کی تصویر کے اوپر عین اس کے سر پر ایک بچھو کی تصویر بھی ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فتنہ انسانیت کو بچھو کی طرح ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت ہی برا شخص ہے جس کا تعلق گھٹیا نسب سے ہے اور یہ شیطانی طبیعت کا مالک ہے۔ ان تمام نشانیوں کی بنیاد پر احمد عبد الکریم کا دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو اسلامی روایات سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب اگر اس موبائل کے تیسرے رخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ ذرا غور کرنے سے اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیطان کے سینگ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ شیطان کے سر کو کرسی پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت دجال کے فتنے کے باعث وقتی طور پر شیطان کو دنیا کی حکمرانی مل جائے گی۔ اس کے بعد اس موبائل کے چوتھے رخ کو دیکھا جائے تو ایک خوبصورت جسم معمولی کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ احمد عبد الکریم کا دعویٰ ہے کہ یہ شخصیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، احمد عبد الکریم کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ ہونا اور اس موبائل کی دیگر نشانیوں کے ذریعے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ترین رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جن پر الہامی کتاب توریت نازل ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو آنے والے وقت میں ایک حقیقی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک فتنے یعنی دجال کے بارے میں خبردار کیا۔ آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا علم عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو سمجھ سکیں اور ایمان کی ایسی طاقت نصیب فرمائے کہ ہم ہر فتنے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔